السلام علیکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
حاضرین، سب سے پہلے اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت و عظمت، شان و شوکت اس پاک پروردگار کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت ہمارا خالق حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا منعم حقیقی ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا، ہمیں ایک سالم اعضاء کے ساتھ اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، ہمیں عقل و فہم سے نوازا، ہمارے جسم کے اندر جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمیں عطا کی۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے ہی اس دنیا کے اندر رہنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجو پاٹ، کسی دوسرے کی بندگی مت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کے مطابق، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جس بھی جگہ میں، جس بھی مقام میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا، اسی ایسی جگہ میں، اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کا بھی حکم دیا۔ اور ہمارا آج کے خطبہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا، اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے فرامین، اس کے قوانین اور اس کے ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات میں اپنی عبادت، اپنی توحید کے بارے میں بتانے کے بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہتر سے پیش آنے کا حکم نافذ کیا، والدین کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنے کا حکم نافذ کیا، والدین کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس نرمی سے اور کس شفقت سے باتیں کرنی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارک کے اندر ہم انسان کو تعلیم دی ہے، امت محمدیہ کو تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وقت میں نماز ادا کرنا، وقت میں، ٹائم میں نماز ادا کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر اس صحابی نے پوچھا، اس کے بعد پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پہلے والدین کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا دوسری سوال کا جواب میں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر عمل، اللہ رب العزت کے راہ میں فی سبیل اللہ دین اسلام کی خاطر کوشش اور جہاد کرنے سے بہتر افضل عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ہجرت پر بیعت کروں، اور میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ، اور واپس جانے کے بعد جس طرح سے تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، جس طرح سے تم نے اسے روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہے، اسی طرح سے تم اس کو جا کے ہنساؤ، اس کے مسکراہٹ دیکھو اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرو۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ اس انسان کے اندر ہجرت کرنے کی کتنی خواہش ہے، ہجرت کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ تو شاید اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے تو مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد جس طرح سے تم نے اپنے والدین کو رلایا ہے، جس طرح سے تم نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہے، اسی طرح سے جا کے اسے ہنساؤ اور اسے خوش کرو۔ اسی طرح سے ابو اعلیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کا خواہش مند ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کی طاقت و قوت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے والدین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، اس صحابی نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے، اس آدمی سے، اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرنے میں اللہ کو پانے کی کوشش کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ کو پانے کی کوشش کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم والدین کو خوش کرو گے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تم حاجی کہلاؤ گے، تم عمرہ کرنے والے کہلاؤ گے، تم مجاہد کہلاؤ گے۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری حسن محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ بھی اس نے پوچھا، پھر فرمایا اللہ کے رسول نے تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر اللہ کے رسول نے تینوں مرتبہ تمہاری ماں کے بارے میں فرمایا، ماں کا جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ جب اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ والدین کے حقوق میں، والدین کے مقام و مرتبے میں، ماں باپ کے درمیان اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے مطابق ماں باپ کے درمیان اگر دونوں میں سے کسی کا درجہ بلند ہے تو وہ ماں کا ہے، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ماں ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بچے کی پریشانیوں کی خاطر حمل کے زمانے سے لے کر پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھانے سے لے کر ولادت تک، جنم دینے تک طرح طرح کی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کرتی ہیں، طرح طرح کی مصائب مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کے اندر عورتوں کا مقام و مرتبہ زیادہ رکھا، عورتوں کا اور ماں کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ رکھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سے پیش آنا، نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج، زکوٰۃ اور ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان سب احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا رزلٹ ہمارے سامنے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کیا کیا چیزوں سے کیا کیا انعامات سے نوازے گا۔ اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر دیگر دینوں کی طرح، دیگر مذاہب کی طرح والدین کے ساتھ صرف ان کی عزت و احترام اور ان کی خدمت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہ تعلیم دی کہ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ، والدین کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و احترام کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے بحیقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو سعادت مند لڑکا، جو نیک بخت لڑکا اپنے والدین کی طرف مہربانی کی نظر سے، محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو، ایسے سعادت مند لڑکے کو اللہ تبارک و تعالی حج مبرور لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی بھی لڑکا، کوئی اولاد اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں ان سب چیزوں کو پھیلانا چاہیے، ان سب چیزوں کی انتشار کرنی چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو، تاکہ ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر والدین کی ایک محبت، والدین کی ایک الفت، ماں باپ کی ایک پیار و محبت اور شفقت ان کے دلوں کے اندر جاگرت ہو، ان کو دلوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک جگیاسا، ان کے اندر ایک للک ہو، ان کے اندر ایک شوق و جذبہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا بہت سارے مقامات میں، بہت سارے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم یاد کرو اس وقت کو، اس ٹائم کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا، بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس آیت سے ہمیں تو پہلی بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کا واقعہ کو بتاتے ہوئے امت مسلمہ کو آگاہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح مت ہونا، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، حسن سلوک ایک ایسا ورڈ ہے، حسن سلوک ایک ایسا وسیع و جامع و معنی لفظ ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ حسن سلوک کے اندر خدمت کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ محبت و شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرنا، ان کے باتوں میں، ان کی باتوں کو عاجزی و انکساری کے ساتھ مان لینا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا شریک بندگی کرنے کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کفار مکہ و مشرکین عہد نبی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اپنی رسم و رواج کے حساب سے اپنا قانون نافذ کر رکھا تھا، اس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تم پر تمہارے رب نے کن کن چیزوں کی پابندیاں کی ہے، تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا قانون نافذ کی ہے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ کیا قانون نافذ کی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اس کی لا شریک بندگی کرنا، اس کی لا شریک عبادت کرنا، اور وہ بندگی صرف انہی کے لیے کرنا
اور ان کے ہی سامنے کرنا، نہ کہ اس کی بندگی کسی اور کے سامنے یا کسی اور کے لیے کرنا۔ اور اسی طرح سے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی لوگوں کو یہ کفار مکہ مشرکین کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، ان کے جو رسمی ان کے سماج کے اندر، سوسائٹی معاشرے کے اندر جو رسم تھا کہ والدین کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کیا کرتے تھے، والدین کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، والدین کی اطاعت و فرما بردار نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کفار مکہ و مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم دلوایا، اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ محترم سامعین و حاضرین، والدین کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی دوسرے کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور کیسے کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر بڑھاپے کے عالم میں، بڑھاپے کی عمر میں کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائے تمہارے سامنے، تمہاری جوانی میں، تم جب جوان ہو جاؤ اور جوانی کی حالت میں تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کے عالم میں بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اس کو تم اف بھی مت کہو۔ اف ایک، ہم ہندوستانی سماج کے اندر اف ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، ہم کسی کو بھی آڑے تلے باتوں میں اف یا کچھ بھی بول دیا کرتے ہیں، تو یہ اف بھی کرنے سے منع فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر، کہ ہم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں اف بھی نہ کہیں، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکے بھی نہ، ان کو نہ ہم جھڑک کے بات کریں، اور نہ ہی کوئی بات اگر کریں تو ان کو جھڑک کر جواب دیں، یا پھر ہم جھڑک کر پیٹھ کو ان کے در پھیرتے ہوئے ہم اس بات کو نہ مانتے ہوئے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اللہ رب العزت نے کیا تعلیم دی ہے قرآن کے اندر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، پوری دنیا کی انسانیت کو، کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، تم اچھی سے اچھی بات کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ خاص کر کے اچھے بات کیا کرو، عمومی طور پر ہر ایک لوگوں سے ایک اچھے سے پیش آؤ اور اچھی بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے سامنے اپنی عاجزی کے بازو کو جھکا دو، ان کی ہر ایک بات کو سر تسلیم خم کر دو، وہ جو بات کہے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ان کی بات کو مانو، ان کی بات کے مطابق کرو۔ من الرحمت وقل رب ارحمہما، اور اے انسانوں اپنے رب سے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب، جس طرح سے اے ہمارے رب میرے ماں باپ کے اوپر، میرے والدین کے اوپر مہربانی عطا فرما، میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ اس نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا، جیسا کہ اس نے میرے اوپر بچپنے کی حالت میں رحم اور مہربانی کیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت جہاں والدین کے ساتھ اچھی باتوں میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کے حساب سے اچھی باتوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے، وہیں پہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارا ماں باپ تمہیں کسی غلط کام کی تعلیم دے، تمہیں چوری کرنے کو کہے، ڈاکہ ڈالنے کو کہے، کسی طرح کا برا کام کرنے کو کہے، تو اس کام کو مت کرو۔ ہاں، لیکن اگر تمہارا ماں باپ کسی طرح کا کوئی مشرک ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، کسی طرح کا کوئی غلط کام میں ملوث ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میرا ماں باپ تو گناہگار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، غلط کام میں مبتلا ہے، غلط کاموں میں ملوث ہے، تو ہم ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا
کہ گناہگار ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے، ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ ان کے وہ گناہگار ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے اور اسی طرح کی لوگوں کے حقوق کو چھین لیتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے اور اسلام کے ہر ایک اعمال کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی کہا ان کے اعمال ان کے پاس ہے، ان کے اعمال کا جزا و سزا اللہ رب العزت ان کو دے گا، لیکن ہمارا جو عمل ہے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہاں، جو وہ غلط کام کرنے کو کہیں، جو غلط کام کرنے کا حکم دے ان کو نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين، اللہ فرماتا ہے قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، کہ اگر تمہارا ماں باپ تمہیں شرک کرنے کی دعوت دے، تمہیں برے کام کرنے کی دعوت دے، تمہیں کسی طرح کا کوئی غلط کام کرنے کی دعوت دے تو اس کام کو مت کیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دین اسلام کی تعلیم، والدین کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنے کی تعلیم، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو والدین کی عزت و احترام، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، والدین کی ہر ایک اچھی باتوں کو ماننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارة والله خير الرازقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وذل وتم وهم وأكبر۔